بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی لاہور کے اس آن لائن تعلیمی پروگرام میں جاوید اقبال جاوید آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ میں نے پہلے لیکچر میں بات کی تھی کہ جدید شعری ادب کے دو موضوعات ہیں، یعنی اس پرچے کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک حصہ نظم اور ایک حصہ غزل۔ یعنی حصہ نظم پہلا حصہ ہے اور حصہ غزل دوسرا حصہ ہے، اور ان میں جدید شعراء کو شامل کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، حصہ غزل کا پرچہ میرے پاس ہے، جس میں ہم نے ناصر کاظمی کے حوالے سے بات کی تھی۔ ناصر کاظمی کی زندگی کے حالات و واقعات پر ہم نے بات کی تھی، اور اسی طرح موضوع ناصر کاظمی کی شاعری کے موضوعات کے حوالے سے ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ واقف ہیں اس بات سے کہ ناصر کاظمی ہجرت کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل شاعر ہیں، جن کی شاعری میں ہجرت کے مسائل اور تکالیف کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے۔ ناصر کاظمی کی شاعری کے بے شمار موضوعات ہیں، لیکن وہ موضوعات جو انتہائی اہم ہیں وہ ہم زیر بحث لائیں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ناصر کاظمی کی شاعری کی ابتدا 1947 سے کچھ پہلے ہوتی ہے۔ برصغیر کی تاریخ میں یہ زمانہ سیاسی و سماجی تبدیلیوں کا زمانہ تھا۔ سیاسی تبدیلیوں کے بعد اس عہد میں جو بہت بڑے حادثات و واقعات کا سامنا کرنا پڑا، ان حادثات و واقعات نے معاشرے کے ساتھ ساتھ ادب کو بھی متاثر کیا، لہٰذا ان حادثات و واقعات کے زیر اثر پیدا ہونے والے مجرد موضوعات ادب کا حصہ بنے۔ ادب میں ان موضوعات کا داخلہ کسی منشور یا طے شدہ ادب کے نظریات کے تحت نہیں، بلکہ ایک انسانی تجربے کی صورت میں ہوا۔ 1947 اور اس کے بعد کے سیاسی و سماجی پس منظر میں جن موضوعات کا عام طور پر ادب میں بول بالا رہا وہ حسب ذیل ہیں۔ ان موضوعات میں تقسیم ہند کا مسئلہ، تقسیم ہند کے بعد ایک بڑی آبادی کی ہجرت کا مسئلہ، ہجرت کے سبب ماضی کی بازیافت اور اس کے متعلقہ مسئلہ، برصغیر میں بڑے پیمانے پر ہونے والے فسادات اور ان سے متعلق دیگر موضوعات، کچھ کھونے کا احساس اور کچھ حاصل کرنے کی امید، اداسی اور حیرت کے تجربات۔ درج بالا موضوعات اس عہد کے اہم اور ناگزیر موضوعات تھے، جن کا اظہار نظم و نثر کی تمام اصناف میں انتہائی خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ ان تمام موضوعات کی کوئی انفرادی حقیقت نہ تھی، بلکہ یہ سب موضوعات ایک دوسرے سے متعلق تھے اور ان کا مرکز تقسیم ہند تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، ناصر کاظمی کی شاعری اسی عہد کی پیداوار ہے۔ ناصر کاظمی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں، اور ان کی شاعری میں اس قسم کے مجرد موضوعات کی تلاش کرنا غزل کی داخلیت پر ضرب لگانا ہے۔ غزل کی شاعری میں موضوعات کی نشاندہی کرنا ایک فطری عمل ہے، کیونکہ نظم کا تانا بانا عموماً موضوع سے ہی بنا جاتا ہے، احساس سے نہیں۔ ناصر کاظمی ایسے عہد کے شاعر تھے جس میں برصغیر کی تاریخ کے اہم واقعات رونما ہوئے، اور ناصر کاظمی کی غزل واقعات سے خود سے الگ نہ کر سکی، لہٰذا ان کی غزل میں ایسے موضوعات کی نشاندہی کرنا ضروری ہو جاتا۔ ناصر کاظمی کا شعری سرمایہ ان کے 4 مجموعہ ہائے کلام برگنہ، دیوان، پہلی بارش اور نشاط خواب میں پھیلا ہوا ہے۔ برگنہ ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے جو تقسیم ہند کے کچھ عرصہ بعد زیور طبع سے آراستہ ہوا تھا۔ اس مجموعہ میں تقسیم ہند کے سبب ہونے والے فسادات، ہجرت اور اس سے متعلقہ موضوعات، مثلاً اداسی، محرومی، ماضی کی یاد اور حیرت جیسے موضوعات پر سینکڑوں اشعار موجود ہیں۔ اس مجموعہ میں مسلسل غزلیں بھی شامل ہیں
جو 1947 سے 48 کے درمیان لکھی گئیں اور ان کا تعلق انہی موضوعات سے ہے۔ وہ غزل درج ذیل ہیں: شہر در شہر گھر جلائے گئے، او میرے مصروف خدا، رونقیں تھیں جہاں میں کیا کیا کچھ، کسے دیکھیں کہاں۔ ناصر کاظمی کا دوسرا مجموعہ کلام دیوان ہے، جس میں بعد کی غزلیں شامل ہیں۔ اس مجموعہ میں بھی ناصر کاظمی 1947 کے پیدا کردہ حالات سے پیچھا نہیں چھڑا سکے، البتہ برگنے کے مقابلہ میں یہاں احساس میں شدت پیدا ہوئی ہے۔ اس مجموعہ میں بکھرے ہوئے اشعار کے باوجود مسلسل غزلیں بھی موجود ہیں، جن کا تعلق براہ راست 1947 کے واقعات سے ہے۔ اسی طرح پہلی بارش اور نشاط خواب میں بھی ان موضوعات کا اظہار حسی سطح پر ایک بھولی بصری یاد کی شکل میں کیا گیا ہے۔ اس طرح ناصر کاظمی کی غزلوں میں جن موضوعات کا براہ راست اظہار کیا گیا ہے وہ حسب ذیل ہیں: ہجرت اور ہجرت کے تحت ماضی کی یاد، مایوسی اور اداسی کے احساسات کے موضوعات۔ نمبر 2 پہ فسادات کے موضوعات، اور نمبر 3 عشقیہ موضوعات۔ ہجرت کے موضوعات، سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہجرت کے موضوعات کے حوالے سے۔ ہجرت اور اس کے متعلقہ موضوعات کو ناصر کاظمی کی شاعری میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی کہ ناصر کاظمی ہجرت کے مسائل کو انتہائی خوبصورتی سے اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں اور ہجرت کے حوالے سے نمائندہ شاعر ہیں۔ ہجرت ناصر کاظمی کا ذاتی تجربہ تھا۔ ذاتی تجربہ ہونے کے باوجود ناصر کاظمی نے اس تجربہ کا اظہار اجتماعی انسانی تجربہ کی حیثیت سے کیا ہے۔ مظفر علی سید اس ضمن میں لکھتے ہیں: میں سمجھتا ہوں کہ 1947 سے 1949 تک کے ناصر کاظمی کے اشعار میں ہجرت کے اجتماعی تجربہ، بے نشاں بے منزل قافلوں کے سفر اور عام تباہی و ویرانی کی جتنی اثر انگیز تصویریں نظر آتی ہیں، ان کی مثال کہیں اور نہیں ملے گی۔ کم سے کم اس دور کی شاعری میں ناصر کاظمی کی آواز واقعی اپنے گرد و پیش، اپنے زمین و آسمان اور ہزاروں بلکہ لاکھوں انسانوں کی آواز۔ ناصر کاظمی کی غزلوں میں ہجرت کے موضوع کا اظہار تقسیم ہند کے تحت ہونے والے تبادلہ آبادی جیسے مجرد صورت میں ہو کر حسی سطح پر عام انسانی قدر کی صورت میں ہوا ہے۔ ہجرت سے پیدا ہونے والا اداسی، دکھ اور ملال کی کیفیت کا ذکر عام طور پر کیا جاتا ہے۔ وہ ہجرت کا مسئلہ عام انسانی رشتوں اور ان کے دکھ درد کے شعور کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ محض جذبہ کی سطح پر ہی نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ ایک تاریخی حیثیت سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اسی تاریخی رشتہ کے ذریعہ ناصر کاظمی نے انسانی اکائی کے ٹوٹتے ہوئے رشتہ کو جوڑنے کا بھی کام کیا ہے۔ ناصر کاظمی کے واقعات کو روحانی واردات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ناصر کاظمی نے ہجرت کے واقعہ کو چونکہ ایک اجتماعی روحانی واردات کے طور پر قبول کیا ہے، لہٰذا اس کا اظہار بھی حسی سطح پر ہی ہوا ہے۔ اس کی مثالیں دیکھیں: جنگل میں ہوئی ہے شام ہم کو، جنگل میں ہوئی ہے شام ہم کو، بستی سے چلے تھے منہ اندھے، نہ جانے کہاں لے گئے قافلے، نہ جانے کہاں لے گئے قافلے، مسافر بڑی دور جا کر ملے، جہاں کوئی بستی نظر آ گئی وہیں رک گئے اجنبی قافلے، ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے، ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے، رونقیں تھیں جہاں میں کیا کیا کچھ، لوگ تھے رفت گاہ میں کیا کچھ، رونقیں تھیں جہاں میں کیا کیا کچھ، لوگ تھے رفت گاہ میں کیا کیا۔ ہجرت کے زیر اثر پیدا ہونے والے جتنے ممکنہ احساس ہو سکتے ہیں، ان کو ناصر کاظمی نے موضوع شعر بنایا ہے۔ یاد رفت گاہ، اداسی، کھونے کا احساس اور کچھ پانے کی آس جیسے احساسات ناصر کاظمی کی غزل کا موضوع بن گئے۔ برگ نے دیوان، پہلی بارش اور نشاط خواب میں ان احساسات پر بہت سی غزلیں موجود ہیں۔ ان سہمے ہوئے شہروں کی فضا کچھ کہتی ہے،
ان سہمے ہوئے شہروں کی فضا کچھ کہتی ہے، کبھی تم بھی سنو یہ دھرتی کیا کچھ کہتی ہے۔ گلی گلی آباد تھی جن سے کہاں گئے وہ لوگ، گلی گلی آباد تھی جن سے کہاں گئے وہ لوگ، دلی اب کے ایسی اجڑی گھر گھر پھیلا سوگ۔ جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے۔ ناصر کاظمی کے پہلے مجموعہ کلام برگ نئے میں جو غزلیں 1947 سے 1949 کے درمیان ہیں، ان میں فسادات کے موضوع پر واقعہ کے احساس کے ساتھ ساتھ شاعر کے رد عمل کا بھی اظہار ہوا ہے۔ محمد حسن عسکری اس ضمن میں لکھتے ہیں، ان ناصر کاظمی کی شاعری کا یہی پہلو تھا جس کی وجہ سے 1947 میں مجھے ان کا کلام دلکش معلوم ہوا اور میں نے آمادہ کر لیا کہ وہ کسر نفسی چھوڑ کر 2-4 غزلیں چھپوا دیں۔ علاوہ ازیں ان کے کلام میں 1947 کے فسادات کے اجتماعی تجربہ کا احساس بھی کم سے کم مجھے نظر آیا۔ شہر در شہر گھر جلائے گئے، شہر در شہر گھر جلائے گئے، یوں بھی جشن طرب منائے گئے۔ ایک طرف جھوم کے بہار آئی، ایک طرف جھوم کے بہار آئی، ایک طرف آشیاں جلائے گئے، ایک طرف خون دل بھی تھا نایاب، ایک طرف خون دل بھی تھا نایاب، ایک طرف جشن جم منائے گئے۔ کیا کہوں کس طرح سرے بازار، کیا کہوں کس طرح سرے بازار، عصمتوں کے دیے بجھائے گئے، آہ وہ جلوتوں کے سرمائے، آہ وہ جلوتوں کے سرمائے، مجمع عام میں لٹائے گئے۔ وقت کے ساتھ ہم بھی اے ناصر، وقت کے ساتھ ہم بھی اے ناصر، خار و خس کی طرح۔ درج بالا غزل فسادات کے موضوع پر ایک مسلسل غزل ہے۔ اس غزل کے ہر شعر کے پہلے مصرعے میں واقعہ بیان کیا گیا ہے اور دوسرے مصرعے میں اس واقعہ پر اپنے رد عمل کا اظہار ہے۔ اس غزل کا وصف یہ ہے کہ اس میں واقعہ کا بیان سپاٹ انداز میں استعاروں کے ذریعے کیا گیا ہے۔ یہ استعارہ مثلا عصمتوں کے دیے، جلوتوں کے سرمائے وغیرہ واقعہ کی شدت کو پیش کرتے ہیں۔ 1947 کے فسادات کے تجربہ کا اجتماعی احساس ناصر کاظمی کی بعد کی غزلوں میں زیادہ شدت کے ساتھ پیش ہوا۔ مثلا دیوان کی غزلوں میں اداسی اور ملال کے جذبہ میں زیادہ تخلیقیت پیدا ہو گئی۔ ناصر کاظمی چونکہ اپنے عہد کے واقعات و حادثات کو علامتی اور استعاراتی انداز میں بیان کرتے ہیں، لہٰذا یہ واقعات و حادثات زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو گئے۔ یوں بھی ناصر کاظمی نے عصری موضوعات کا اظہار سماجی حقیقت نگاری کے طور پر نہیں کیا، بلکہ ایک عہد کی دہشت خیزی حالات کی صفاقی اور جبر کو محسوس کیا ہے اور اسے ایک قدر کی صورت عشقیہ موضوعات۔ ناصر کاظمی اور ان کے ہم نوا شعراء کے سلسلہ میں شمس الرحمن فاروقی کا خیال ہے کہ اگر فراق نہ ہوتے تو ناصر کاظمی، خلیل الرحمن اعظمی اور ابن انشا کا وجود نہ ہوتا۔ شمس الرحمن فاروقی اور مظفر علی سید کے خیال سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جگر اور فراق نے جس عشقیہ شاعری کی بنیاد ڈالی، ناصر کاظمی اس کے پیروکار تھے۔ ناصر کاظمی کے عشقیہ مضامین سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک عشقیہ رویہ اور اس کے محبوب کا تصور خالص روایتی قسم کا تھا۔ اردو شاعری کی روایت میں عاشق کا ایک آدرش کردار ہوتا ہے، اسی طرح غزل کا معشوق بھی اپنے حسن و خوبی کے اعتبار سے آدرش معشوق ہوتا تھا۔ غزل کے عاشق کو ہمیشہ ناکامی اور محرومی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، نیز محبوب کی یہ خوبی کہ وہ اپنے عاشق کو ناکام کرنے کی ہر ممکن سعی کرے، مگر یہاں معاملہ بالکل مختلف ہے، کیونکہ یہاں عاشق اور معشوق دونوں خیالی نہیں بلکہ گوشت پوست کے عام انسان ہیں، لہٰذا ان کے تجربات و محسوسات بالکل فطری ہیں۔ یہاں اردو شاعری کے بنے بنائے تصورات کی نفی بھی ہوتی ہے اور ایک نئی راہ بھی ہموار ہوتی ہے۔ اس حوالے سے مثال، تیرے قریب رہ کے بھی دل مطمئن نہ تھا، تیرے قریب رہ کے بھی دل مطمئن نہ تھا، گزری ہے مجھ پہ یہ بھی قیامت کبھی کبھی۔ وہ دل نواز ہے لیکن نظر شناس نہیں،
وہ دل نواز ہے لیکن نظر شناس نہیں، میرا علاج میرے چارہ گر کے پاس نہیں۔ ہم تجھے بھول کے خوش بیٹھے ہیں، ہم سا بے درد کوئی کیا ہوگا۔ ہم تجھے بھول کے خوش بیٹھے ہیں، ہم سا بے درد کوئی کیا ہوگا۔ ناصر کاظمی کا عشق عشق المیہ کا عشق ہے، جس میں تمام تر انسانی رشتہ، ان کی سچائی کے جذبات، جس میں ریاکاری کا کوئی دخل نہیں، ان کے عشق یا مضامین کی نشاندہی۔ اردو شاعری کی روایت میں عشق کے حوالے سے اس قسم کے موضوعات کا اظہار ناصر کاظمی نے ہی کیا ہے۔ قطب شاہ، نذیر اور فراق نے ان موضوعات کا اظہار قومی تہواروں اور ہندوستانی کلچر کے عنوان سے کیا ہے، مگر ناصر کاظمی کا معاملہ مختلف ہے۔ انہوں نے ان موضوعات کا اظہار بھولی بصری یادوں اور فطرت کے حوالے سے کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، پھر ساون رت کی پون چلی تم یاد آئے، پھر ساون رت کی پون چلی تم یاد آئے، پھر پتوں کی پازیب بجی تم یاد آئے، پھر کاغا بولا گھر کے سونے آنگن میں، پھر کاغا بولا گھر کے سونے آنگن میں، پھر امرت رس کی بوند پڑی تم یاد آئے۔ رسائی کے باوجود دور سے محبوب کے خد و خال بنانے کی اور پیکر سازی کی مثالیں بھی ناصر کاظمی کی شاعری میں واضح طور پر ملتی ہیں۔ مثالیں دیکھیں، یوں تیرے حسن کی تصویر غزل میں آئے، یوں تیرے حسن کی تصویر غزل میں آئے، جیسے بلقیس سلیماں کے محل میں آئے۔ ایک اور شعر دیکھیں، چاند نکلا تو ہم نے وحشت میں جس کو دیکھا اسی کو چوم لیا۔ چاند نکلا تو ہم نے دہشت میں، چاند نکلا تو ہم نے وحشت میں، چاند نکلا تو ہم نے وحشت میں جس کو دیکھا اسی کو چوم لیا۔ یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ ناصر کاظمی کے موضوعات کے حوالے سے آج کچھ باتیں ڈسکس کی ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے ناصر کاظمی کا مختصر تعارف دیکھا تھا، جس میں ان کی زندگی کے حالات و واقعات پر مختصراً بات کی تھی، اور اسی سلسلے کی کڑی ہے آج کا لیکچر، جس میں ہم نے ناصر کاظمی کے موضوعات پر بات کی، اور 3 اہم جو موضوعات ہیں ناصر کاظمی کی غزلیہ شاعری کے، ان کو ہم نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ ناصر کاظمی کی شاعری میں ہجرت کے جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ واضح طور پہ نظر آتی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ ناصر کاظمی نے ان تمام معاملات کو انتہائی طریقے سے محسوس کیا ہے، اور ان کو محسوس کرتے ہوئے اپنی شاعری میں بیان کر دیا ہے۔ امتحانی نقطہ نظر سے اگر ہم بات کریں تو ناصر کاظمی کے موضوعات کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے، جس کی تیاری کے لیے آپ اس لیکچر کو بنیاد بنا کے مزید کتابیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو ایک لیکچر میں نے کچھ کتابیں بتائی تھیں جو آپ اپنے امتحان کی تیاری کے لیے خریدیں اور ان کو پڑھیں، ان کے موضوعات پر بات کریں، اور ان جدید شعراء کے حوالے سے جن شعراء کو ہم سلیبس میں شامل کر چکے ہیں اور جن شعراء پر ہم بات کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو آپ بلا جھجک مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ ناصر کاظمی کی شاعری کے حوالے سے آپ کافی حد تک سیکھ چکے ہوں گے، اور اس کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کے نوٹس بھی بھیج دوں تاکہ آپ کی تیاری اچھی ہو سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔